بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں، سینئر پارلیمنٹرین ہیں۔ قاہرہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، شکوے شکایات ان کے ہیں، ماضی میں بڑا اچھا وہ چلتے رہے ہیں، تو ابھی کوئی گنجائش ہے کہ ان کو کسی طرح سے منایا جا سکے یا وہ اب بات بڑی دور چلی گئی ہوئی ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم سے کیا گلے ہونے ہیں، ہم تو ان کے گلوں والے نہیں ہیں، ان کے گلے جہاں سے ہیں ان سے کریں، وہ مسلم لیگ سے کریں، وہ باقی دوستوں سے کریں۔ پیپلز پارٹی سے کون سا گلہ ہے؟ پیپلز پارٹی کو بھی کچھ گلے ہو سکتے ہیں مولانا سے، ہمارے ذمہ ہوئے تو ہم بالکل ان کے گلے دور کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو ہمیشہ ان کے ساتھ، ہمارا تو اچھا تعلق رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں، ہم تو سب جماعتوں کے ساتھ چاہتے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی گلہ ہے۔ لیکن سر وہ احتجاج تو آپ نے دیکھا کراچی میں انہوں نے کیا ہے، وہاں پر راشد سمرو صاحب نکلے، وہ ان کا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ سارے مل کر معاملات چلا رہے ہیں، لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ آپ کی بات درست ہوگی کہ میاں صاحب بالکل ان کے ساتھ کہیں نظر نہیں آئے، اور وہ اب ساکھ ڈار صاحب نے پہلے کہا کہ جی اب دیر ہو گئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے، ابھی کہہ رہے ہیں بلوچستان میں ساتھ ملایا جائے، تو کوئی پیپلز پارٹی اس پہ انیشیٹو لے سکتی ہے یا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہے مولانا صاحب؟ پیپلز پارٹی تو گورنمنٹ نہیں بنا رہی نا جی، گورنمنٹ تو بنا رہی ہے مسلم لیگ، تو جس نے گورنمنٹ بنانی ہے فارم تو وہی کرے گا، رابطہ بھی وہی کرے گا، کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر اگر مل کے گورنمنٹ بنانی ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ گلا شکوے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو مولانا کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہمارا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوں۔ راشد صاحب کا بہرحال اپنا مسئلہ ہے، وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑے، ہم تو ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑے۔ سر بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی مل کر گورنمنٹ بنا رہی ہے، تو وہاں تو مولانا صاحب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی اس پہ حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کبھی بھی اس بات سے انکاری نہیں رہی۔ ٹھیک، اور سر پنجاب کے بارے میں بتائیے گا کہ اس میں کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے کوئی بات وغیرہ ابھی تک ہوئی ہے؟ جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی پنجاب میں۔ پہلے مرحلے کا ہی ذکر ہے، دوسرے مرحلے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، دوسرا کون سا مرحلہ ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ کیبنٹ کا کوئی ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا۔ ہم نے پرنسپلی طے کیا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل آفسز تک رہیں گے اور ہم ایگزیکٹو آفسز میں نہیں جائیں گے، نہ مرکز میں نہ صوبوں میں۔ بلوچستان کے اندر ہم مل کے حکومت بنائیں گے، یہ بات ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے، اس پہ کوئی، یہ تو آپ کی جو صحافی اور دانشور ہیں آپ کی اپنی آراء ہیں، ان آراء کی روشنی میں آپ اس پہ تجزیے کرتے رہتے ہیں۔ ہماری طرف سے جو پارٹیوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ ابھی اپنی جگہ موجود ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ سر یہ اعظم ملک صاحب نے یہ جیو پر خبر لگی ہوئی ہے، اس وقت ان کی ویب سائٹ میں موجود ہے، پی 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 دوسرے مرحلے میں پنجاب کابینہ میں شامل ہوگی، اعظم ملک۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بعد پنجاب کابینہ میں 3 وزارتیں دیے جانے کا امکان۔ پنجاب کابینہ میں پیپلز پارٹی شمولیت کرنے کے لیے نون لیگ اور پی پی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ پی 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 سید علی حیدر گیلانی، نیلم جبار اور رئیس نبیل کی پنجاب کابینہ میں شمولیت کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب سے منتخب پیپلز پارٹی کے اراکین نے پارٹی قیادت سے پنجاب کابینہ میں شمولیت کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ سر اعظم ملک صاحب نے یہ اس وقت موجود ہے یہ ویب سائٹ پر۔ دیکھیے یہ ذرائع کی خبریں آپ تو چلا سکتے ہیں، میں تو پارٹی ہوں، میں اس کو کیسے بتاؤں؟ میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو ڈسکشنز ہماری ہوئی ہیں اس میں کسی دوسرے فیز کا ذکر نہیں ہے، اس میں ایک فیز میں گورنمنٹ بننی ہے ان کی، وہ اگر 2 فیز 3 فیز میں چاہیں گے ہمیں نہیں پتا، تو ان کا فیصلہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایٹ دا مومنٹ یہی فیصلہ ہے کہ ہم ایگزیکٹو آفسز میں نہیں آئیں گے۔ باقی ذرائع کی خبریں ہیں، ذرائع کی خبریں سچی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ابھی اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو چڑیا کو مار دوں گا اگر یہ خبر غلط ہوئی کہ جی یہ صدر کے نجم سیٹھی صاحب نے تجزیہ کیا ہے، نجم سیٹھی صاحب نے ایک تجزیہ کیا ہے، ایک تجزیہ نگار کی بات اپنی جگہ معتبر ہے، اور وہ بہت سنجیدہ صحافی ہے اور سینئر آدمی ہے، بڑے باخبر بندے ہیں، اور وہ چیزوں کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کسی انفارمیشن کی بنیاد پر انہوں نے کہا، انہوں نے بلکہ تجزیہ کیا ہے کہ حالات ایسے ہو سکتے ہیں، مجبوریاں ہو سکتی ہیں، میں نے بھی سنا ہے وہ، تو وہ لاجیکل کنکلوژن نکال کے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ان کا تجزیہ ہے۔ اسی طرح کے تجزیے میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ سنجیدہ، وہ سینئر آدمی ہے، زیادہ بہتر چاہتے ہیں۔ اب اس پر سر خواجہ آصف صاحب ہوں، میاں جمیل الدین، وہ بڑے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہماری جان ہوگی، وہ جس وقت چاہیں ادھر ادھر کریں تو ہم تو گئے۔
تو وہ بڑے خوفزدہ ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا جی یہ تو مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. میاں جان لطیف کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی ہے, جو حالات بنے ہوئے ہیں دیکھیں ہمیں تو دی جا رہی ہے, کوئی شوق سے نہیں ہم لے رہے. تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ بات ان کو پیپلز پارٹی سے یا میڈیا سے یا کسی اور سے گلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بات کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو زیادتی کر رہی ہے تو وہ نہ کرنے دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو حکومت زبردستی دی جا رہی ہے, نہ لے. زبردستی حکومت دے سکتا ہے کوئی؟ یہ تو باتیں ہیں نا, کون دے رہا ہے زبردستی حکومت؟ اور یہ بات اگر کہنی ہے تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کہیں. یہ پہلے سٹارٹ میں شاید کچھ دوستوں نے کہا, لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات مسلم لیگ کی اپنی خواہش بھی تھی کہ وہ مکمل اختیار کے ساتھ حکومت کریں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے, ہم بھی اس لاجک کو مانتے ہیں کہ ملک کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ کوئی حکومت فیصلے کرے, اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ ٹھیک فیصلے کرے. اس لیے ہم نے ان کو ایگزیکٹو آفیسز دے دیے. آپ ذرا غور کیجئے, جو دوست یہ تجزیے کر رہے ہیں یا اس پہ تبصرے کر رہے ہیں یا کچھ ہمارے سیاسی لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں, وہ ایک بات بھول جاتے ہیں. اسامہ صاحب, ایک پرپوزیشن ہے, آج گورنمنٹ بنے گی مسلم لیگ کی, مسلم لیگ وزارتیں سنبھالے گی, اور دعا کرتے ہیں, کوشش کریں گے, ہم پوری طرح تعاون کریں گے کہ وہ ملک کو بحرانوں سے نکال سکیں, اور نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا فرض کرے صورتحال, اگر بحرانوں سے قوم نکلتا ہے, ملک نکل آیا, تو وہ کہیں گے دیکھیں جناب ہماری حکومت تھی, ہم نے ایکسکلوسیو حکومت لے کے فیصلے کیے تو اچھے فیصلے ہوئے, اب دیکھو پاکستان کو بحرانوں سے نکال دیا. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ ایسا ہوا کہ کامیابی نہ ہو سکی, حالات خراب ہو گئے, تو کیا آپ مجھے یہ بات کہنے دیں گے کہ میں تو حکومت میں نہیں تھا؟ آپ تو مجھے کہہ رہے ہوں گے بھائی حکومت بنوائی آپ نے تھی, آپ تو حکومت چلانے والوں کے ساتھ تھے. سو مجھے ذمہ داری تو لینی ہے, کل کے حالات کی ذمہ داری لینی ہے. کریڈٹ اگر کو ملے گا تو وہ مسلم لیگ لے گی کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے. اگر کوئی لائبلٹی آئی تو میں لوں گا, اقتدار میں شیئر نہیں کر رہا. تو میری تو اس قربانی کو تسلیم کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے, مجھ پہ اعتراض ہو رہا ہے. لیکن قاری صاحب اگر یہ ہوگا سوال, اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جی شراکت اقتدار تو ہے, وہ کاف مسلم لیگ ایم کیو ایم بھی مانگ رہی ہے کہ جی ہمیں بھی شراکت اقتدار دیا جائے, تو پھر پوری طرح سے کیوں نہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا کہ اگر یہ پرفارم نہیں کرتے پھر بھی ہم سے سوال ہوگا. یہ جو پوری طرح آپ کہہ رہے ہیں, میں نے اس کا جواب دیا کہ مسلم لیگ کی بھی یہ خواہش تھی, حالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ ان کو مکمل اختیار ملے, وہ یکسوئی کے ساتھ کام کریں. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اتحادی حکومتوں میں فیصلہ سازی ڈیلیڈ ہوتی ہے, یہ کام تاثر ہے. حالانکہ ہمارا تاثر یہ ہے کہ 2008 اور 13 کی جو گورنمنٹ تھی ہماری پیپلز پارٹی کی, وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی. کچھ دن مسلم لیگ ہمارے ساتھ چلی چھوڑ گئی, پھر کاف لیگ کو ساتھ ملا لیا, پھر ایم کیو ایم کو ملا لیا, پھر باقیوں کو, تو ہم تو ملا کے حکومت چلاتے رہے. لیکن اس کولیشن گورنمنٹ میں جس کے سامنے افتخار چوہدری صاحب بھی کھڑے تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی تھی, بہت سارے چیلنجز تھے, لیکن ہم نے اس کولیشن گورنمنٹ میں 18ویں ترمیم بھی کی, این ایف سی بھی کیا, قوموں کو شناختیں بھی دی, اس ملک کی اکانومی کو بھی گرو کرایا, اس ملک کے ایگریکلچر کو بھی گرو کرایا, روزگار بھی فراہم کیے, سب کچھ کیا. تو وہ اتحادی حکومت بڑی کامیاب رہی. ہاں, اتحادی حکومت چلانے کا ایک اپنا آرٹ ہے, اس کے لیے آپ کو ذرا دل گردہ بڑا کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو دوسروں کی آرا بھی ساتھ سمونی پڑتی ہے. یہ ضروری عمل ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں, یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کے لیے مکمل اتھارٹی چاہیے, اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ وائڈر ایکسپٹنس کے لیے اگر آپ زیادہ بڑی مشاورت کر لیتے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ مسلم لیگ کے دوستوں کو چاہیے اپنے گھر سے خبر لے کہ یہ ان کے اپنے بڑوں کی خواہش تھی. اچھا, وہ میڈیا پر ایسی کوئی بات نہیں کرتے, آپ نوٹ کیجئے, وہ میڈیا پر کہتے ہیں ہماری تو بڑی خواہش ہے. وہ نہیں کریں گے, لیکن ان کے بھی 2-3 لوگ ہی نہیں کرتے. کیا کبھی یہ بات اسحاق ڈار صاحب نے کہی ہے, کبھی یہ بات ایاز صادق صاحب نے کہی ہے, کبھی یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے, کبھی یہ بات مریم بی بی نے کہی ہے, کبھی مریم اورنگزیب نے کہی ہے. تو یہ جو ان کی مین کور ٹیم اس وقت کام کر, باقی بڑے سینئر لوگ, ان کا سب کا احترام ہے, لیکن جو اس وقت سارے ڈائلاگ میں تھے انہوں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی. اچھا, اب زرداری صاحب نے پہلے فل سپورٹ کیا, جس طرح میٹنگز کی چودھری شجاعت صاحب سے جا کے, اب وہ اگر ان کو سہارا نہیں ہوگا تو نون لیگ کے لیے ذرا ان کا مزاج بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا.
क्यों नहीं होगा? किस बात से आपको इस बात का शायबा है कि नहीं होगा? जरदारी साहब इस हुकूमत के सदर होंगे। अच्छा, जहां जरूरत पड़ेगी यानी इत्तेहादियों में कोई मसला आया तो वो कोशिश करेंगे, जिस लेकिन अल्लाह ना करे तरह मसला आएगा तो यकीनन करेंगे, हम मिलकर हुकूमत को सपोर्ट करने चले। एमक्यूएम मैं फिर आपको कहूँ, एमक्यूएम गवर्नरशिप मांग रही है सिंध की। नवीद कमर साहब कहते हाँ, हैं ये तो खिलाफ वर्जी होगी जो मुआहिदा हो रहा है हमारा नून लीग के साथ। नून लीग को हमने जरूर ऑफर किया है, तो एमक्यूएम तो कह रही है जी हमें गवर्नरशिप दी जाए सिंध की। देखिए डिमांड करने में तो किसी को हम रोक नहीं सकते हैं ना। वो तो जो चाहे वो तो प्रेसिडेंटशिप भी मांग सकते हैं, वो तो वज़ारत उज़्मा भी मांग सकते हैं, वो तो जो चाहे मांग सकते हैं। लेकिन जो बातें हमारी एमक्यूएम से तो हुई नहीं। हमारा तो जो मुस्लिम लीग के साथ अरेंजमेंट हुआ है उसमें यह है कि 2 वजारतें, 2 गवर्नरशिप हम लेंगे, 2 वो ले लें, और चेयरमैन सेनेट हम लेंगे, डिप्टी स्पीकर हम लेंगे और प्रेसिडेंटशिप हम लेंगे। और उसमें सिंध के गवर्नर का ऑफिस जो है वो मुस्लिम लीग को दिया गया है, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर का ऑफिस है वो हमने कहा हमें। यही तो सवाल है, नून लीग कहे कि नहीं जी आपने हमें दिया था ना, समझे हमारा ही आदमी है हमारी। ये मामला हमारे दरमियान है। कुछ बातें वो हैं जो मीडिया पे नहीं की जाती, जो बातें पार्टियों के दरमियान होती है वो सारी बातें मीडिया पे बैठ के डिबेट नहीं होती। मैं उसका प्रीवी हूँ, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जिसने ये सारा डायलॉग किया हुआ है, लिहाजा वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें हैं, और अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो कोलिशन में बैठ के बात कर ली जाएगी। अच्छा कारी साहब, लास्ट क्वेश्चन। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जी ये अगर फिर ऐसा है कि नून लीग को इतना इतराजात हैं तो फिर हमें वजारत उज़्मा दे दें, हम चला लेंगे, फिर काबीना भी मारी हो, सारा कुछ हो। तो ये शायद इस वजह से कि यानी इख्तिदार भी ले रहे हैं लेकिन नून लीग जो है वो उसमें इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि जी बड़े मुश्किल हालात हैं, हमें इस तरह। तो पहले एक होता ना कि पेश भी नहीं कर दी जाती है कि जी अगर कुछ हुआ तो हम कह दें जी हमें तो उस तरह सपोर्ट नहीं थी, तो फिर छोड़ देते मैदान। उस्मा बहुत दिन पहले की बात है ये, जब अभी डायलॉग हो रहा था, कई तरह की बयानबाजियां चल रही थी, तो उनके किसी बयान के रिएक्शन में कुंडी साहब ने भी कह दिया होगा कि जी अच्छा ठीक है, अगर उनको नहीं कबूल, जिस तरह की ये बयानबाजी हो रही है, ये भी बहुत दिन पहले की है ना। ये जब हमारा फाइनल फैसला होकर अनाउंस हुआ उसके बाद के इस तरह के बयान नहीं है। जिन बयान का आप जिक्र फरमा रहे हैं ये पुराने बयान है। कुंडी साहब ने उन्हीं दिनों ये बयान दिया था, और उसका मकसद भी यही था कि भाई अगर आपको ये चीजें कबूल नहीं है, मुल्क के हालात इस वक्त इस बात के मुतकाजी है, तो कोई एक जमात हुकूमत चलाए। लेकिन हमारी एक वक्त में ये भी ख्वाहिश थी कि लादर कंसेंसस हो जाए, उसका भी जरदारी साहब ने किया, लेकिन नहीं हो सका। खान साहब ने वो रास्ते बंद कर दिए। तो अब ये है कि 2 जमातें तो मिलकर हुकूमत बनाए और कोई एक जमात यकसुई के साथ काम करे। तो उसमें उन्होंने बातें की, तो वो होता है कि हमारी तरफ से भी कुंडी साहब ने ये कहा कि भाई अगर उनका यही ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल है और ये है और हम भाग रहे हैं, तो जो बातें हम उनको कह रहे हैं कि आप ये कर लें, यानी गवर्नमेंट बनाए, सब कुछ ये करें वो करें, और तो ये फिर हमें वो ऑप्शन देते, तो ये उसके जवाब में कई बात हो गई ऐसा। अदरवाइज तो ठीक। सेकंड इशू, हाँ, बुनियादी चीज वो क्या थी? पीडीएम 1 में जो मसाइल है उसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने फैसला किया इस तरह काबीना का हिस्सा ना बने। वो आपकी बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला नहीं किया। मैं आपको चौथी दफा कहने लगा हूं कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला नहीं किया। ये फैसला मुस्लिम लीग की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार था, और हालात का तकाजा हमने भी यही समझा। सर सीसी मीटिंग हमने इससे मुफर नहीं किया, कर ही नहीं सकता क्योंकि आप उस कमेटी में है। लेकिन सीसी मीटिंग के बाद ये खबर आई कि जी सीसी ने कहा है कि हम काबीना में ना जाएं। सीसी में खबर आपको सिर्फ इतनी मिली ना, वन लाइनर, इसके पीछे एक पूरी डिबेट है। अब वो डिबेट मैं आपके सामने नहीं रख सकता। तो इसमें कई चीजें होती हैं। अभी भी मैं आपके साथ जितनी बातें कर रहा हूं, इन बातों के पीछे और भी बहुत सारी डिबेट है, वो सारी खुल के तो बयान नहीं कर सकता ना मैं। तो मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि ये ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग की भी, और जब ये ख्वाहिश हमारे सामने रखी गई तो हमने भी इसको करीने कयास जाना कि ये बात दुरुस्त है। हमने कोई फरार इख्तियार नहीं किया। फरार तो मैंने अर्ज किया ना कि लायबिलिटी, क्रेडिट अगर होगा तो मुस्लिम लीग का, अगर फेलियर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ हमारी, क्योंकि हम गवर्नमेंट बनवा रहे हैं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पावर शेयर नहीं कर रहे हैं, और कल आने वाले क्रेडिट में हिस्सेदार नहीं बन रहे, वो तो गवर्नमेंट का होगा।
تو آپ بجائے اس کے کہ ہمیں اپریشیٹ کریں، سارا میڈیا ہم پہ کھڑا ہے کہ جی پیپلز پارٹی پتہ نہیں کس چکر میں ہے، پیپلز پارٹی کے ارادے درست نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اچھا کہیں کہ یار انہوں نے پاور شیئرنگ نہیں کی. اگر ہم یہ کرتے کہ بندر بانٹ، پھر آپ کہتے ہیں دیکھو نا جی ہم نے کہا تھا باریاں لگا لیں، تو پھر آپ باریاں لگانے کا الزام لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں بندر بانٹ ہو گئی، آپ کہتے ہیں دیکھو جی اقتدار کی چینا چپٹی ہو گئی. اب ہم نے نہیں کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کیا. وہ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے بھی کہا کہ جی کوشش تو تھی کہ چلے شروع میں مینڈیٹ زیادہ ملا تھا تحریک انصاف کو تو ان کے ساتھ چلا جاتا، لیکن اب سر وہ مخصوص نہیں نشستوں ان کے کا ساتھ پڑ نہیں گیا. چلا جاتا، ان کے ساتھ نہ چلا جاتا. ہماری خواہش یہ تھی کہ نیشنل کنسنسس ہو جاتا، براڈ بیسڈ چیزیں اکٹھی ہو جاتی. پاکستان میں ایک برادر جو ہے نا، جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک کانسیپٹ آ جاتا، یہ زیادہ اچھا کلیا تھا. اس کو خان صاحب نے مسترد کر دیا ماضی کی طرح، اس اپرچونٹی کو انہوں نے ضائع کیا. اب رستہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی اگر حکومت نہیں بناتی، نہیں بنا سکتی، مسلم لیگ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی، ہم اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، سو دو جماعتوں نے ملنا ہے. پی ٹی آئی الگ ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے میں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے. وہ تو پاکستان کے اوپر بم مارنے کے چکر میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی آئی ایم ایف کو بھی خط لکھنا ہے، ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے. یعنی وہ پاکستان کی بربادی لکھنے کو تیار ہے ری ایکشن میں. لیکن اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر ہم بھی یہ کام نہیں کرتے، گورنمنٹ نہیں بناتے، بڑی ہماری جماعت کے اندر بھی بحث رہی، ہمارے ویل وشرز بھی یہ کہتے ہیں، مسلم لیگ والے بھی یہ کہتے ہوں گے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، بڑا مشکل وقت ہے. اوکے ویل، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا مشکل وقت ہے. ایسے ہم بھی نہ بنائیں، مسلم لیگ بھی نہ بنائیں، مل کے بھی نہ بنائیں، کسی ایک جماعت کو اختیار بھی نہ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سٹینڈ سٹل ہو گیا. تو پھر دوبارہ الیکشن ہو ملک کے اندر، تو وہ الیکشن کسی سٹیبلٹی کا پیش خیمہ ہوگا، وہ تناؤ کا پیش خیمہ ہوگا. حکومتیں صوبوں کی بن گئی ہیں، اس کے بعد ہونے والا الیکشن کتنا شفافیت کا عمل ہو پائے گا، اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں. کتنے بڑے اخراجات ہیں، فوری طور پہ الیکشن ہو پاتا ہے کہ نہیں، آئین کے اندر اس کی گنجائش نہیں نکلے گی کہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ دوبارہ بنائیں، کیا کریں. تو ہماری دانست میں اس سے مسائل کمپلیکیٹ ہوں گے. لہذا یہی بہتر ہے کہ آپ ان کو موقع دیں تاکہ وہ توجہ سے کام کر سکے اور ہمارے ساتھ مشاورت کر لیں. ٹھیک. اور مخصوص نشستوں کا سر معاملہ، وہ تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور نون لیگ کہتی ہے ہمیں دے دیں. دیکھیے مخصوص نشستوں کا معاملہ ٹیکنیکل ایشو ہے، وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اور وہاں رک نہیں جانا. کہ میری خواہش فرض کریں، میں آپ کی بات اگر فرض کریں بحث کے لیے مان لوں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ ان کی خواہش ہے، فرض کریں میری خواہش ہے کہ ساری سیٹیں مجھے مل جائیں، تو میری خواہش پوری تو نہیں ہو سکتی نا. خواہش رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا ہے. الیکشن کمیشن اگلے 1-2 دن میں فیصلہ نہیں کرتا تو کیا پی ٹی آئی بیٹھی رہے گی؟ پی ٹی آئی عدالت میں نہیں جائے گی، پی ٹی آئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں رجوع کرے گی. پھر سپریم کورٹ اگر اس پہ کوئی رولنگ دے دیتا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. الیکشن کمیشن یہ دیکھے گا کہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں یہ پرپورشنیٹ ٹو پارٹی ہے، یہ افراد کی بنیاد پہ یہ ممبرز کا استحقاق نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے، یہ پرپورشنیٹ ٹو پارٹی ہے. ایک پارٹی کی پرپورشنیٹ ووٹنگ ہے، ایک پارٹی کے پرپورشنیٹ اسمبلی ممبرز، ان کے پرپورشنیٹ سے سیٹیں ملنی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی جماعت یہ انڈیویجل ممبرز کو نہیں ملتی، گروپ آف ممبرز اکٹھا ہو کے اگر کوئی آزاد کہے کہ ہم فلاں خاتون کو یا فلاں مرد کو یا فلاں مائنارٹی کے بندے کو چاہتے ہیں کہ وہ ممبر بن جائے، وہ نہیں بن سکتا، بلکہ یہ جماعتوں کو دی گئی ہیں سیٹیں. اگر کسی ایک جماعت کا یہ استحقاق سرٹن نہیں ہوتا کسی وجہ سے، اگر نہیں ہوتا، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوتا تو پھر جو ایگزسٹنگ جماعتیں ہیں نیچرلی سیٹیں تو آپ نے پوری کرنی ہیں. ہاں لیکن یہ ہماری خواہش ہے اپنی جگہ، یہ معاملہ تو سپریم کورٹ سے جا کے تک جائے گا، وہاں جا کے سیٹل ہوگا. اور سپریم کورٹ کا اگر کوئی اول تو اگر الیکشن کمیشن کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسری کوئی جماعت چلی جائے، یہ بھی تو امپاسبل ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جاؤں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری کوئی جماعت جا سکتی ہے، وہ چلی جائے، اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے. تو جو فائنل فیصلہ الٹیمیٹلی کورٹ آف لا کرے گی اس کے مطابق چلنا ہوگا، خواہشوں کے مطابق تو نہیں چلیں گے نا. ٹھیک ہے. کمر عثمان قائرہ فرق صاحب صرف یہ ہوتا ہے کہ 2018 کا انتخاب اسی طرح ہوا، آر ٹی ایس بیٹھا، رزلٹ بدلے، سب کچھ ہوا. ہم نے کہا، ہم نے احتجاج کیا تو کہا گیا کہ وہ ٹریبونل پڑے ہیں، عدالتیں پڑی ہیں، ادھر جاؤ. اب ہم کہہ رہے ہیں ٹریبونل پڑے ہیں، عدالتیں پڑی ہیں، ادھر جاؤ. پوزیشنیں بدلنے سے مطالبے بدل گئے ہیں.
فرق یہ ہے. بہت شکریہ قمر رضوان قاہری صاحب. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت دیا, بڑی عنایت.